بہن کا سوال ہے کہ مجھے منحوس سمجھ کے جب میرے شوہر کا ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، موت ہو گیا، تو مجھے منحوس سمجھ کے گھر سے باہر نکال دیا گیا، بے برکتی سمجھ کے۔ 3 سال ہو جائیں گے ان کو گزرے. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میرا بیٹا 45 دن کا تھا اور سسرال والوں نے منحوس کہہ کے گھر سے نکال دیا تھا کہہ کے کہ پاؤں شبھ نہیں ہے. تو وہ ایک پوائنٹ تھا جب میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے. آپ نے ان کا سوال سنا، دیکھیں کہ کسی کو منحوس سمجھنا، اور یہ سب سے پہلے ہندوؤں میں پایا جاتا تھا، لیکن اب مسلمانوں میں بھی یہ رواج پایا جاتا ہے، یہ سوچ پائی جاتی ہے. یہ کتنا بڑا تعصب ہے، کتنا غلط تعصب ہے، کتنا بڑا جرم ہے یہ. لیکن ہمیں اس سب کے بارے میں سوچتے تک نہیں، لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. سورہ واقعہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کا وقت تو معین کر دیا گیا ہے، ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. تو کبھی کسی کو ماں کے پیٹ میں ہی موت ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو ڈاکٹر کے گھر پہ موت ہوتی ہے، کبھی کسی کو ایکسیڈنٹل موت ہو جاتی ہے، کبھی کسی کو سوئے موت ہو جاتی ہے. تو موت تو کبھی بھی اور کہیں پہ بھی، تو زندگی آنے سے پہلے ہی یہ لکھ دیا جاتا ہے، ہم سب کو یقین ہے اس کے بارے میں. لیکن کسی کو منحوس سمجھنا، بے برکتی سمجھنا، یہ بہت بڑا غلط سوچ ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور کسی کو یوں ہی نکال دینا، سب سے فرسٹ تو شادی ہو جاتا ہے تو شوہر کے حق جائیداد میں سے بیوی کا بھی حق ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں بھی نہ سوچیں، اور اس کو بالکل نہتہ کر دینا، تنہا کر دینا، یہ بالکل غلط، بہت زیادہ بڑا جرم ہے، گناہ ہے یہ. اور ایک کوشچن اور ہم اس میں ایڈ کریں گے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو مار دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا ہی خوبصورت بیان کرتا ہے. تھوڑا سا سن لیں. جو قرآن کوشچن لگاتا ہے اور جو اس کے بارے میں بتاتا ہے، وہ ہمیں ضرور سوچنی چاہیے. یہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپریشن کر کے اپنے بچے کو روکوا دینا، اور یہ بہت غلط چیزیں چل رہا ہے. اس کی وجہ سے قرآن کی تھوڑی یہ آیت سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ویڈیو کا اینڈ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورۃ الانعام سورہ نمبر 60 میں 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ. یہ سارے جتنی چیزیں حرام کی گئی ہے اس سورہ بنی اسرائیل میں اور ڈیٹیلز میں آیا ہے، لیکن یہاں پہ جو تھوڑی سی چیز جو انسانیت میں، جو اخلاق سب سے اعلیٰ درجے پہ جو انسانیت پھلتی ہے، پھولتی ہے، کھلتی ہے، وہ اس میں جتنی چیزیں حرام کی گئی ہے وہ انسانوں کے لیے بہت ہی، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک سیر کا کام کرتی ہے، ڈاکٹر کی کام کرتی ہے، ایک معاشرے کو خوشنما، ایک مزاج بخشنے میں یہ کام کرے گی. تو اس میں بہت بہترین، بہت ہی جتنی چیزیں حرام کی گئی ہے آپ سنیں، دیکھیں، اس کے بعد اس آیت پر غور کریں گے. جا کر پڑھ لیں، غور کر لیں، تدبر کر لیں، تھوڑا سا اور کسی سیکھ لیں، کسی سے اور جا کے پڑھ لیں. لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ. اے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کو پڑھ کے سنا دیجئے. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ. تمہارے رب کی طرف سے کون کون سی چیزیں حرام کی گئی ہے. مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ. سب سے فرسٹ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو. اہلیت و عبودیت کا حق وہی رکھتا ہے، تو اس کے علاوہ کسی کی عبادت و پوجا نہیں کی جا سکتی. تو سب سے فرسٹ آیا اللہ تشریکو بہ شیئا وبالوالدین. پھر ماں باپ کی نافرما اللہ تشریکو بہ شیئا وبالوالدین احسانا. اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو. یہ بہت ہی سب سے آپ کو قرآن میں بہت جگہ پر یہ آیت ملے گی، الا اللہ وبالوالدین، الا اللہ، اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق قرآن میں بہت جگہ پر آپ کو ملے گا. تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو. اور کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. اب دیکھیں یہ آیت اور یہ آیت بھی آپ کو یہ جو بہت جگہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ملے گا، اور بھی ایک دو جگہ پر ملے گا آپ کو، کہ مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. نحن نرزقکم وإیاہم. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے. ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں، ہم انہیں بھی کھلائیں گے. اور یہ چیز آپ کو ایک جگہ پر اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ
دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وهو السمیع العلیم. کیا تم جانوروں کو دیکھتے نہیں؟ کیا وہ اپنا رزق لے کر چلتے ہیں؟ کہ ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں؟ کیا وہ لے کر چلتے ہیں؟ لا تحمل رزق اللہ یرزقها وإياكم. ہم ہی ان کو دیتے ہیں، ہم ہی انہیں بھی دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. وإياكم وهو السمیع العلیم. یہاں پر کتنی بہترین آیت ہے رزق کے بارے میں. تو کسی کو اپنی پیٹ میں مار دینا یا پھر کچھ بھی اسی طرح یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کسی کو ناحق قتل کر دینا غربت کی وجہ سے کہ ہم اس کو پڑھائیں گے کیسے، لکھائیں گے کیسے، کھلائیں گے کیسے، اور ہم تو خود غریب ہیں. تو یہ سوچ بہت غلط ہے. پھر اور آگے اللہ تعالیٰ حرام کریں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں اس کے قریب بھی نہ بھٹکو، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، چاہے چھپی ہوئی ہو چاہے کھلی ہوئی ہو، نکھری ہوئی ہو، جو چیز ہو ظاہری ہو چاہے باطن ہو. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور کسی کو وہ جان جس کو اللہ نے ناحق قتل کرنے کے لیے نہیں کہا ہے تو اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے. جیسے اور جس کو قتل کرنے کا حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. جو چیز بتائی گئی ہے کہ کس کو، جیسے زنا میں جو شادی شدہ اس کے باوجود بھی زنا کرے تو اس پر قتل جائز ہے. پھر آپ کو اور بھی اس کا ڈیٹیلس ہے، 5 پورا ڈیٹیلس میں ہے، اس کی تفسیر آپ پڑھ لیں. تو کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے ہیں آپ. جس کو قتل کرنے کا حکم ہے اس کو ہی آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ جو زنا شادی شدہ پھر ہو کے بھی وہ غلط فعلی کرتا ہے، غلط چیزیں کرتا ہے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں. اور بھی چیزیں ہیں. اور اس میں ایک اور جان ہے کہ کسی اور کو آپ مطلب ناحق قتل کر دی تو آپ کو بھی اس کا قصاص جائز ہو جائے گا آپ کے اوپر. تو یہ اس میں بھی آ گیا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں تو یہ اس کے اوپر بھی قصاص ہو سکتی ہے. اور اس کی ڈیٹیلس پڑھ لیں، لیکن مجھے اتنا نالج نہیں ہے، لیکن جو تھوڑی بہت ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور یہ اللہ کی طرف سے تاکید کی گئی ہے سمجھدار لوگوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے. نہ بے عقل اور جاہلوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گی. تو یہ بہت ہی بہترین ہے. اس بات پر غور کرنا چاہیے ہم سب کو. یہ آیت ہم سب کو کہ یہ بہت چل رہا ہے ابھی کہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، یہ ہے وہ ہے کر کے قتل کر دیتے ہیں جھوٹ موٹ کا غریبی کی وجہ سے. تو یہ چیز بہت ہے جو ایک سوسائٹی میں ایک بہت زیادہ نگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو یہ سارے چھوٹے چھوٹی چیز ہیں جو ہمیں، یہ سارے چھوٹے چھوٹے چیز نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ جو ہمیں بچنا چاہیے. تو پھر ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.